مانتے ہو؟ رب العالمین نے فرمایا امتحان اللہ۔ آؤ نا میں تمہیں بتاؤں کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی کا امتحان خود رب العالمین نے لیا تھا۔ میں نے کہا الہ العالمین آپ نے کیوں امتحان لیا صحابہ کا؟ کسی فرشتے کو بھیج دیتے نا ایگزامینر بنا کر، کوئی نبی آ جاتا ممتحن بن کر۔ رب نے فرمایا امتحان کی شرط یہ ہے کہ ممتحن معلم سے سینئر ہونا چاہیے۔ صحابہ کا معلم رسول اللہ کون؟ صحابہ کا استاذ کون؟ صحابہ کا معلم کون؟ تو رب نے فرمایا محمد سے بڑا تو رب کے سوا کوئی ہے نہیں نا، اس لیے امتحان میں نے خود لیا۔ میں نے کہا الہ العالمین کس چیز کا امتحان لیا؟ صحابہ کے ہاتھوں کا امتحان لیا کہ پکڑتے کیا رہے، آنکھوں کا امتحان لیا کہ دیکھتے کیا رہے، کانوں کا امتحان لیا کہ سنتے کیا رہے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ تو ظاہری اعضاء ہیں، یہ تو اوپن سبجیکٹس ہیں، ان کا امتحان تو ان کے استاذ کامل نے لے لیا۔ میں نے کہا الہ العالمین آپ نے کس چیز کا امتحان لیا؟ رب نے فرمایا امتحان اللہ قلوبہم، میں نے صحابہ کے دل کی دھڑکنوں کا امتحان لیا۔ میں نے کہا الہ العالمین ہمارے طلباء تو کرسیوں پر بیٹھ کر امتحان دیتے ہیں، ہمارے طلباء قالینوں پر بیٹھ کر امتحان دیتے ہیں، آپ بتاؤ نا صحابہ کا امتحان کے لیے آپ نے عرش سے کرسیاں بھیجی یا جنت سے قالین بھیجے؟ رب العالمین نے فرمایا میں نے اصحاب مصطفیٰ کا امتحان کرسیوں پر بٹھا کر نہیں لیا، قالینوں پر بٹھا کر نہیں لیا، میں نے تو ان کا امتحان انگاروں پر لٹا کر لے لیا۔ کبھی بدر میں ان کو آزمایا، کبھی احد میں ان کو تڑپایا، کبھی یرموک میں، کبھی تبوک میں، کبھی مدائن میں، کبھی قادسیہ میں۔ دیکھو نا مکہ کے چوراہے پر امتحان دیتے دیتے سمیہ بھی تو دو ٹکڑے ہو گئی تھی نا۔ بلال کو دیکھو نا تپتی ہوئی ریت پر لیٹتا نظر آتا ہے، کامیابی کی سند مل رہی ہے۔ خباب ابن ارد کو دیکھو انگاروں پر بھونا ہوا ہے۔ ہائے میں صحابہ کی کیا بات کروں، وہ تو بڑی عظیم ہستیاں ہیں۔ ادھر سومرو خاندان کو بھی دیکھو نا امتحان دیتے ہوئے سجدے میں سر کٹاتا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا الہ العالمین بڑا سخت امتحان لیا۔ رب نے فرمایا سخت اس لیے لیا کہ عظمت بھی تو بلند دینی تھی نا۔ نرم امتحان تو نالائکوں کا ہوا کرتا ہے، رعایتی نمبر تو کمزوروں کو مل جایا کرتے ہیں، جن کو عظمت دینی ہو امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ میں نے کہا الہ العالمین صحابہ کا استاذ رسول اللہ، انہوں نے جو نصاب پڑھا وہ کلام اللہ، جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی وہ بیت اللہ، اور امتحان لینے والا خود اللہ۔ اب بتاؤ نا نتیجہ کیا نکلا، ریزلٹ بھی تو بتاؤ نا۔ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المفلحون، کتنے کامیاب ہوئے؟ اونچا بولیے، نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں 5 کامیاب ہوئے۔ آپ 5 والے ہو یا سب والے ہو؟ تو پھر اس لیے عزیز دوستو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں 5 تن پاک نہ کہا کرو، سب تن پاک کہا کرو۔ فرمایا اولائک، 5 نہیں، 500 نہیں، 5000 نہیں، ابو بکر سے لے کر عامر تک سارے صحابہ کامیاب ہو گئے، اور اتنے اچھے نمبر حاصل کیے صحابہ نے، اتنے اچھے نمبر حاصل کیے کہ ایک ٹائٹل دینے سے تسکین نہ ہوئی رب کی۔ فرمایا اولئک هم الراشدون، ایک اور دستار باندھی رب نے، اولئک هم المہتدون، ایک اور میڈل پہنایا۔ فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی،
ایک اور تمغہ سجایا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور بات ہی ختم کر دی، فائنل سرٹیفکیٹ دے دیا حق تعالی نے، فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا۔ میرے محبوب، دنیا والے تیرے صحابہ کی عظمت کو تسلیم کریں یا نہ کریں، میں خود رب ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ یہ جو تیرے صحابہ ہیں، یہ جو تیرے اہل بیت ہیں، یہ فرش زمین پر تیری رسالت کے گواہ ہیں، میں عرش بری پر ان کی عظمت کا گواہ ہوں۔ میرے عزیز دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ محمد کے بعد کوئی ذلی بروزی، کوئی نقلی، کوئی جعلی نبی آ سکتا ہے۔ میرا ایمان تو یہ کہتا ہے محمد کے بعد نبی اس دن مانوں گا جس دن اللہ کے بعد کوئی معبود آ کے دکھا دے۔ جس طرح اللہ کے بعد معبود نہیں، محمد کے بعد محبوب بھی، یہ نہیں تو اونچا کہہ دو۔ سندھ کے بے زبانو، اتنا تھکے ہوئے ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ سردی کسے کہتے، آؤ نظر آج میرے ساتھ اسلام آباد چلو۔ میرا ایمان یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے بعد معبود کوئی نہیں ہے، محمد کے بعد محبوب بھی، اور اللہ کے بعد کسی معبود کے قائل تو نہیں ہو گئے ہو۔ پھر ایک اعلان کرواتا ہوں آپ سے کہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہی ہے عقیدہ؟ تو پھر راشد بھائی کو سناؤ نا ذرا، کوئی نہیں، کوئی نہیں میرے ساتھ کہہ کر، اور اتنا اونچا کہو کہ آپ کی آواز لاڑکانہ پہنچ جائے مرقد انور تک، پہنچ جائے عالم ارواح میں، علامہ خالد کی روح تک بھی، اور عبد المجید ندیم کی روح تک بھی، کہ ان کے اس دنیا سے جانے کے باوجود ان کا پیغام متاثر نہیں ہوا ہے۔ آج کمبر کی فضائیں توحید کے انوارات سے منور ہونی چاہیے کہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں۔ ابھی اور اونچی آواز چاہیے مجھے، ابھی اور اونچی اسلام آباد تک پہنچانی ہے میں نے۔ جو قادیانیوں کے سہولت کار بنے بیٹھے ہیں، جن کے چہروں پہ پھٹکار پڑی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں وہاں تک آواز پہنچ جائے، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں۔ اور الہ العالمین اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ وہی کہلوا رہا ہوں تم سے جو آقا نے دنیا چھوڑتے ہوئے کہا، وہی کہلوا رہا ہوں جو ابو بکر کی زبان پر نظر آتا ہے، وہی کہلوا رہا ہوں جو خلفائے راشدین نے بھی کہا، وہی کہلوا رہا ہوں جو ابو حنیفہ سے لے کر حسین احمد مدنی سے لے کر مفتی محمود سے لے کر خالد محمود کی زبان پر نظر آتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گھبرا کے نہیں، شرما کے نہیں، ادھر ادھر دیکھ کر نہیں، ہاں کہ بھئی پتہ نہیں میری آواز کیسی لگ رہی ہوگی، پتہ نہیں اہل محلہ میرے بارے میں کیا کہیں گے، اس کے عشق میں مست ہو کر کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ ہمارا ایمان ہے عزیز دوستو، اللہ کے بعد معبود کوئی نہیں، محمد کے بعد محبوب کوئی نہیں ہے۔ اور عزیز دوستو
ختم نبوت کا اعجاز تو دیکھیے، محمد کے بعد نبی آنا تو دور کی بات ہے، ارے ان کے شاگردوں کے بعد قیامت تک ابو بکر بھی نہیں آ سکتا، اب قیامت تک عمر کے بعد فاروق بھی نہیں، عثمان کے بعد غنی بھی نہیں، اور شیر خدا کے بعد علی بھی نہیں، اور امام حسین کے بعد کوئی شہید بھی نہیں آ سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن میں اپنے مقصد پر آتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج آپ سب کی ایمانی حرارت دیکھ کر میری ساری تھکن کا ازالہ ہو گیا، ورنہ یقین فرمائیے کرونا کی قضاؤں کی ادا کرتے کرتے میں خود قضا ہونے کے قریب ہو گیا۔ سفر کر کر کے میں آج ساتھیوں کو سنا رہا تھا، میں نے حیدری صاحب کو بھی سنایا کہ جب میں بہت تھک جاتا ہوں تو سرائکی کا ایک شعر میری ڈھارس بندھاتا ہے۔ آپ سرائکی سمجھتے ہو؟ شاکر شجابادی آدھے اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تاں جزا ملسی، یہاں جو مشقتیں اٹھا رہے ہیں، یہاں جو قربانیاں دے رہے ہیں، یہاں جو اہل خانہ کا فراق گوارا کر رہے ہیں، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تاں جزا ملسی، تھکیڑے سارے لہوے سن نبی ملسی، خدا ملسی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ میرے عزیز دوستو، آج آپ سب سے یہ وعدہ لینے کے لیے آیا ہوں، بحمد اللہ میں آپ کے ایمان کی حرارت کا پورے سندھ میں سفر کر کے گواہ بنا ہوا ہوں کہ علامہ خالد محمود سومرو کی شہادت کے بعد آپ نے ان کے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر جلسے کو باوقار بنا کر ان کے قاتلوں کو اور قاتلوں کے سہولت کاروں کو شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ آج وہ خود بھی پشیمان ہے، ارے ہم نے تو ایک خالد کو مارا تھا، یہاں تو 5 خالد محمود زندہ ہو گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، زندہ ہے خالد، قلب خالد آیا تھا، قلب خالد آیا تھا، علامہ راشد خالد محمود سومرو۔ میرے عزیز دوستو، وطن عزیز پاکستان کے معروضی حالات تو میرے بھائی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن میں اپنے والد کی نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے آپ سب کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے۔ اس وقت ہمارے دشمن پوری طرح سے نگاہیں جما کر پنجے گاڑے ہوئے ہیں، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، جاگنے کا وقت ہے، یہ ہوش کھونے کا وقت نہیں ہے، ہوش پانے کا وقت ہے۔ دست و بازو بن جاؤ اپنے بھائی راشد خالد محمود کے، اس کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دینا، جب کبھی بھی وہ آپ کو آواز لگائے چھوڑ دینا کاروبار، چھوڑ دینا احباب، چھوڑ دینا رشتہ دار، چھوڑ دینا اولاد، اور آ جانا قائد جمعیت کے پرچم کے سائے تلے انشاءاللہ۔ سب اس کا وعدہ کرتے ہو بھائی، اگر آپ کو بلایا گیا، اگر آپ کو بلایا گیا جنوری میں، ٹھٹھرتی ہوئی راتیں ہوں گی، یخ بستہ دن ہوں گے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوں گے، لیکن میرا ایمان ہے جیسے گزشتہ سال میں آپ نے آزادی مارچ کر کے دشمن کو پیغام دیا تھا کہ یہ ٹھنڈک ہمارے ایمان کی حرارت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ کو لانگ مارچ کی کال دی گئی تو پھر پاکستان کے تحفظ کے لیے آپ سب بھائی راشد کی قیادت میں اسلام آباد آ رہے ہو نا بھائی؟ کون کون آ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کرو۔ ارے ہاتھوں سے نہیں پتا چل رہا، ذرا کھڑے ہو کر دکھاؤ نا۔ اگر تمہیں بلایا گیا پہنچو گے اسلام آباد۔ نعرہ تکبیر، قائد کے فرمان پر، راشد کے فرمان پر، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان عبدالہادی اعجاز احمد 030031063119